من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، یہ کام کبھی نہ کرنا۔ پھر کیوں؟ اللہ جانتے ہیں میرے علاوہ اس کا ہے کون؟ میری رحمت سے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، انہ هو الغفور الرحیم۔ اس آیت کے اترنے پر وحشی کو جب پتا چلا کہ یہ آیت اتری ہے، مدینے پہنچ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر کے حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے اس آیت کے اترنے پر۔ اچھا، اتنے گناہ کر کے بھی سب معاف ہو جائے گا؟ بندہ، ایک روایت میں آتا ہے، بندہ معافی مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے، گناہ کرتا ہے مانگتا ہے گناہ کرتا ہے، پھر گناہ ہوتا ہے، پھر معافی، پھر گناہ، پھر معافی، پھر گناہ، پھر معافی، پھر اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے دیکھتے ہیں کہ تو معافی مانگ کے تھکتا ہے یا ہم معاف کر کے تھکتے ہیں؟ ہم معاف کر کے نہیں تھکیں گے، تو معافی مانگ کے تھک جائے گا۔ میرے دوستو، شیطان کے چکر میں مت پڑنا۔ ہاں، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت ایک گناہ سینکڑوں نہیں ہزاروں دفعہ کر چکا ہوں، ہر دفعہ کر کے معافی مانگتا ہوں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا معافی مانگنا نہ چھوڑنا، مر کے جب اللہ کے سامنے جائے گا تو ایک ہی گناہ لے کے جائے گا، معافی مانگنا نہیں چھوڑنا۔ کیوں؟ ان اللہ یحب التوابین، ان اللہ یحب التوابین۔ اللہ فرما رہے ہیں مجھے یہ جو توبہ کرتے ہیں نا بار بار گناہ کر کے، ان سے بڑی محبت ہے۔ محبت کیسے ہوتی ہے؟ محبت کیسے ہوتی ہے؟ ہاں، میں نے دیکھا، ویسے ایک چیز مجھے بڑی ہے، تبلیغ والوں کے سامنے ذکر کروں نا کہ پیار کا، محبت کا، نرمی کا، تو ان کے مسکراتے چہرے بھی ہو جاتے ہیں۔ ابے یار، اور خوش ہو جاؤ یار، ہاں، محبت کی بات ہونے لگی ہے۔ ہاں، محبت کیا ہوتی ہے؟ یہ مجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہے، ابے نہیں، تجھے نہیں، وہ اپنا کسی کام سے، ہاں، یا میری بیوی، یا ناراض بیوی شاید مجھے دیکھ کے مسکرائی ہے، ابے آپ کو نہیں دیکھ کے مسکرا رہی، وہ اپنے بچوں سے کھیل رہی ہے، نہیں مجھے دیکھا ہے۔ آدمی اپنے پہ منسوب کرتا ہے ہر چیز کو۔ میرا ناراض دوست یار شاید ابھی خوش تھا، شاید میری وجہ سے خوش ہے، نہیں آپ کے نہیں، وہ تو ساتھ والے سے بات کر رہے ہیں۔ آدمی جس سے پیار کرتا ہے ہر چیز کو اپنے سے منسوب کرتا ہے، یہ پیار کا طریقہ ہوتا ہے، پیار کا انداز۔ یہی بنیاد تھا اس بات کی، یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم یا سمد، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، غلطی سے نکلا ہے منہ سے، تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ہاں، اس کے منہ سے تو غلطی سے نکلا ہے، ہمارے سننے میں تو غلطی نہیں ہے۔ چلو، اسی بنیاد پر آج سے یہ میرا ہو گیا۔ ہاں، ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے پیار بہت کرتے ہیں، بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہاں، عبد الرحمن بن ثعلبہ، عبد الرحمن بن ثعلبہ کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ نوجوان صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے، عبد الرحمن بن ثعلبہ۔ تو ایک دفعہ اللہ کے نبی نے کسی کام سے بھیجا، جب کسی کام سے بھیجا تو وہ جب یہ نکلے ہیں باہر تو ہوا چل رہی تھی، تو ایک صحابی کے گھر کے باہر کپڑا پڑا ہوا تھا، تو وہ کپڑا اٹھا تو ان کی نظر پڑی گھر کے اندر، تو وہاں دیکھا کہ صحابیہ کی جو گھر والی تھی وہ نہانے کے بعد اپنے بال سکھا رہی تھی، تو ایک سیکنڈ کے لیے ٹکٹکی بن گئی، ایک سیکنڈ کے لیے ایک دم خیال آیا یہ میں نے کیا کیا، اف، یہ خیال آتے ہی اپنا سر پکڑا اور بھاگ کے مدینے سے باہر جا کے پہاڑوں پہ چڑھ گئے۔ مدینے کے باہر آتش فشاں پہاڑ تھے ارد گرد، یہ ان پہاڑوں میں جا کے بیٹھ گئے، چھپ گئے۔ اللہ کے نبی انتظار کر رہے ہیں، عبد الرحمن کو بھیجا، آیا نہیں آیا نہیں آیا نہیں آیا نہیں، پورا دن گزر گیا، کہاں رہ گیا بھائی، کہاں رہ گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی سے آپ نے فرمایا بھی عبد الرحمن کو بھیجا تھا کام سے، کہاں چلا گیا؟ تو مدینے میں پتہ کیا تو کہیں نہیں، کہا فرمایا، آپ نے فرمایا بھائی ڈھونڈ کے لاؤ اس کو۔ تو یہ حضرات باہر نکلے نا، ایک دن پورا ڈھونڈتے رہے،
2 दिन ढूंढते रहे, को पता नहीं चला। फिर एक बकरी चराने वाला मिल गया। उसने कहा कि ये जी आप यहाँ एक नौजवान है, मैं उसको सुनता हूँ, वो रात के वक्त निकलता है, किसी गार में बैठा हुआ है, वो रात के वक्त निकलता है और दाढ़े मार मार के रोता है और अल्लाह से माफिया मांग रहा होता है, कहीं शायद आप उसी को ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ बताओ तो सही, वो है किधर? कहा जी वो सामने वाले पहाड़ पे मैंने देखा है। तो ये दोनों हजरात रात को जाके उधर बैठ गए। तो रात को ये निकले बाहर, अब्दुर्रहमान बिन सालबा इसी तरह रोते हुए, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, गलती होगी। तीसरा दिन है ये, माफी मांग मांग के। तो इन दोनों हजरात ने पकड़ लिया, इनको पकड़ के लेकर आए अल्लाह के नबी के पास। फजर के बाद हाजिर किया, या रसूलल्लाह। तो आपने फरमाया क्या हो गया? कहा या रसूलल्लाह बता नहीं सकता, ऐसा गुनाह हुआ है। अरे भाई क्या हुआ, बताओ बताओ बताओ। बहुत रोते रोते बताया, मुझसे ये हो गया कि वो मैं बाल सुखा रही थी, मेरी नजर थोड़ी देर के लिए रह गई उधर। तो आपने फरमाया मेरे पास आ जाते, मैं अल्लाह से माफी मंगवा देता। रोते रहे रोते रहे रोते रहे, नहीं इसी हालत में बीमार हो गए, इसी हालत में बीमार हो गए। बीमार होके अल्लाह के नबी इयादत को गए। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, कहा अब्दुर्रहमान से ये कहो, अब्दुर्रहमान को ये कहो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके नामाए आमाल में दुनिया में जितने रेत के जर्रे हैं उतनी नेकियां लिख दी। इससे कहो अब राजी हो जाए, इससे कहो अब राजी हो जाए, अब ठीक हो जाए। जब अब्दुर्रहमान बिन सालबा ने ये बात सुनी तो ये बात सुन के इतने जोर की चीख मारी कि उनकी रूह निकल गई। हाँ। तो इतना करीम है अल्लाह। हाँ? जितने रेत के जर्रे वो लिख दी। मेरे बंदे से कहो चलो गलती हुई, माफ किया, गलती हो गई। गलती होना इंसानियत, इंसान होना, गलती होना और गलती होना ये हमारे इस बात की निशानी है कि हम इंसान हैं। इस पर माफी मांगना ये बंदगी की बुनियाद है कि अल्लाह पाक फरिश्तों से कहते हैं इसको पता है ये मुझे रब जानता है, इसको पता है ये मुझे रब जानता है। हजरत शिबली रहमुल्लाह हालत कशफ में बैठे हुए, ये हमारे ये हजरत शिबली रहमुल्लाह नहीं है, ये जो हमारे दौर के ये 400-500 साल पुराने की हजरत शिबली रहमुल्लाह थे, जो हजरत अब्दुल्ला उंदलसी के मजाज थे। पुराने बुजुर्ग की बात कर रहा हूं। तो हालत कशफ में बैठे हुए तो इनको कशफ हुआ अल्लाह की तरफ से कि ए शिबली अगर तेरे ऐब लोगों पर खोल दूं तो दुनिया में एक इंसान ऐसा ना हो जो तेरे सलाम का जवाब दे। तो हज़रत शिबली ने अर्ज की, ए अल्लाह अगर मैं तेरी रहमत की वसअत लोगों पर खोल दूं तो दुनिया में एक आदमी भी तुझे सजदा करने वाला न रहे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत